علامہ خادم حسین رضوی اتنا بڑا جنازہ مینار پاکستان میں بتاتا ہے کہ یہ کسی عاشق رسول کا جنازہ تھا۔ اس سے پہلے کہ فرانس اپنا سفیر واپس بلاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ بڑے بڑے سیاستدان بھی مرتے ہیں اور مر رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ وہ اپنی سیاست سے پیچھے ہٹ جائیں، منافقت سے پیچھے ہٹ جائیں، غداری سے پیچھے ہٹ جائیں، اپنی کرپشن سے پیچھے ہٹ جائیں، اپنی بنائی ہوئی جائیدادوں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ان کے فالوورز بھی جاتے ہیں ان کے جنازوں پہ، سب بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے عاشق رسول کا لیبل نہیں لگتا۔ اور جو ان جنازوں پہ، اس رونے والی آنکھ پہ بھی حسد کرتا ہے، اس بد نصیب کو شاید اپنی موت سے ہی انکار۔ السلام علیکم طیبہ ضیا۔ نام فقیر تنہا دا باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ نام فقیر تنہا دا باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ جن کی قبریں زندہ ہیں وہ لوگ زندہ ہیں، وہ اپنا نام چھوڑ گئے ہیں، اپنا علم اور اپنا نشان چھوڑ گئے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی، ان کے جنازے نے ہلا کے رکھ دیا۔ پاک و ہند میں تاریخی جنازہ، اس دور میں، اس صدی میں، اس مادہ پرستی میں اتنا بڑا جنازہ، کرونا کی بیماری کے باوجود، کرونا وائرس کے خوف کے باوجود اتنا بڑا جنازہ مینار پاکستان میں بتاتا ہے کہ یہ کسی عاشق رسول کا جنازہ تھا، یہ کسی فقیر کا جنازہ تھا۔ بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں، جنازے سے منوا لیا خادم حسین رضوی صاحب نے۔ ابھی چند دن پہلے دیکھ رہے تھے کہ وہ حکومت کو کہہ رہے تھے فرانس کے سفیر کو واپس بھیجو۔ گستاخ خاکے بنانے والے، انا پرست، ضدی، فرعونی طبیعت مزاج کے لوگ جو معذرت بھی نہیں کرتے، جو شرمندہ بھی نہیں ہوتے، جو ہمارے نبی کے گستاخ خاکے بنا کے امت کو تکلیف پہنچا کے اس میں راحت محسوس کرتے ہیں، ان کے سفیر کو فوراً یہاں سے نکالو۔ اس سے پہلے کہ فرانس کا اپنا سفیر واپس بلاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر واپس بلا لیا اور وہ آخری پیغام دے گیا اور اپنے جنازے سے منوا گیا کہ وہ عاشق رسول تھا۔ اس حقیقت کو مانو کہ موت اپنی حقیقت منوا لیتی ہے اپنے جنازوں سے، رونے والوں سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں اس طریقے سے رہو کہ لوگ تمہیں ملنے کے مشتاق ہوں، تمہیں ملنے کے لیے ترسیں، اور دنیا سے اس طرح جاؤ کہ لوگ تمہارے لیے روئیں۔ ہمارے ملک میں بد نصیبی سے حسد سب سے زیادہ ہے، اور میں حیران ہوں اور ان کی بد نصیبی پہ ماتم کرتی ہوں جو جنازوں سے بھی حسد کرتے ہیں۔ کتنا بڑا جنازہ، اور تنقید کرتے ہیں مرحوم پہ۔ ابھی بھی انہیں یقین نہیں آیا کہ وہ عاشق رسول تھا۔ ارے عاشق تو ہے نا اس دنیا میں، کہاں ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ وہ جانے، رب جانے کہ اس کے نبی کے عاشق کیسے ہوتے ہیں، جن کی قبریں زندہ رہتی ہیں، بڑے بڑے محلات میں زندگی گزارنے والے، بڑی بڑی زمینوں پہ قبضے کرنے والے، بڑی بڑی بادشاہت کرنے والوں کی آج قبر کے نام و نشان نہیں ہیں، اور دلوں پہ بادشاہت کرنے والوں کے آپ نے جنازے بھی دیکھے ہیں اور ان کی قبریں بھی دیکھی ہیں اور ان کے مزارات بھی دیکھے ہیں۔ اور جو ان جنازوں پہ، اس ہجوم پہ، اس رونے والی آنکھ پہ بھی حسد کرتا ہے، اس بد نصیب کو شاید اپنی موت سے ہی انکار۔ روزانہ ہم خبریں پڑھتے ہیں، فلانا مر گیا، فلانا مر گیا، فلانا۔ بڑے بڑے سیاستدان بھی مرتے ہیں اور مر رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ وہ اپنی سیاست سے پیچھے ہٹ جائیں، منافقت سے پیچھے ہٹ جائیں، غداری سے پیچھے ہٹ جائیں، اپنی کرپشن سے پیچھے ہٹ جائیں، اپنی بنائی ہوئی جائیدادوں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ نہیں تو ان کے فالوورز بھی جاتے ہیں ان کے جنازوں پہ، سب بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے عاشق رسول کا لیبل نہیں لگتا۔ بہت کم جنازے، بہت کم میتیں، بہت کم ایسے ہجوم دیکھے ہیں جہاں پہ ایک ہی نعرہ گونجتا ہو اور ایک ہی جملہ گونجتا ہو کہ دیکھو عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے۔ تو نبی نے اپنے سفیر واپس اپنا بلا لیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہیں تو اس طریقے سے رہیں
کہ جب ہم مریں تو لوگ کہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا یا کرتی تھی. ہم نہ اس کے ظاہر پہ جائیں نہ عمل پہ جائیں، لیکن دیکھیں وہ خود بنوا لیتا ہے. ہم جب ظاہر پہ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بہت گناہ گار ہے، یہ فلم سٹار ہے، یہ اداکار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہیں نیو یارک میں شدید برف باری میں اتنی برف باری ہو رہی تھی، میں قبرستان میں اپنی بیٹی کی دعا کے لیے کھڑی تھی، اور میری بیٹی کی قبر کے اوپر سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی برف کی. میں وہاں کھڑی تھی، اللہ سے دعا کر رہی. دیکھا میں نے کہ اتنی شدید برف باری میں ایک قبر کھودی جا رہی ہے، ایک نئی دور ایک نئی قبر کھودی جا رہی. اور میں نے کہا پتہ نہیں یہ کس مسلمان کے لیے قبر، یہ اب اوپر سے اتنی برف باری ہو رہی ہے. اور میں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے صرف اتنا عرض کی، یا اللہ مجھے نہیں معلوم اس قبر میں مرد نے آنا ہے یا عورت نے آنا ہے. یہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ مسلمان کا قبرستان ہے تو مسلمان نے آنا ہے، تو اس کی مغفرت کرنا، اس قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دینا. میں نے غائبانہ دعا کر دی، کیونکہ قبر کی حقیقت کو ایک ماں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے دن مجھے پتہ چلا کہ اس قبر میں ایک کوئی فلم سٹار ہوا کرتی تھی پاکستان کی، آسیہ، پنجابی فلموں میں بہت آیا کرتی تھی. وہ گمنامی کی زندگی گزار رہی تھی نیو یارک میں، اور کافی نیکی اور پرہیزگاری کی بھی سنا ہے زندگی گزار رہی تھی. تو مجھے تو نہیں معلوم تھا، لیکن ایک ماں نے وہاں کھڑے ہو کے، ایک دکھی ماں نے اس برف باری میں، جس میں وہ قبر برف سے بھی بھر رہی تھی، اور دعا کی کہ یا اللہ اس قبر میں جس نے بھی آنا ہے تو اس کے لیے قبر کشادہ کر. اعمال کی بیس پہ جاؤ گے، نیت کی بیس پہ جاؤ گے. حسد کرنا چھوڑ دو. جنازوں سے بھی حسد کرنے والوں، میں تو حیران ہوں کہ تمہارے بھی جنازے پڑھے جائیں گے.